قرآن کریم کی تفسیر کا ایک طریقہ وہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اردو کی چند تفسیریں لائے گا اور اردو کی تفسیریں پڑھ کر کے وہ تفسیر کرنے بیٹھے گا. یہ طریقہ مستند نہیں ہے. مستند طریقہ یہ ہے کہ جائے باقاعدہ علم تفسیر طالب علم بن کر کے پڑھی جائے. یہ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں میڈیکل کی کتابیں لا کر کے پڑھے گا اس کی بنیاد پر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. بس ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر چند اردو کی تفسیریں پڑھے گا اس کی بنیاد پر وہ مفسر نہیں بن سکتا. ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے گھر میں حدیث کی چند کتابیں پڑھے گا اس کی بنیاد پر وہ حدیث بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح سے کوئی انسان اگر اپنے گھر میں مسائل کی چند کتابیں پڑھے گا اس کی بنیاد پر اس کو مسئلہ بیان کرنے کا حق نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ کسی علم کو استاد کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھنا ہوگا. لا پر گفتگو وہی کر سکے گا جس نے لا کالج کو پہلے جوائن کیا ہوگا. تفسیر پر وہی گفتگو کر سکے گا جس نے پہلے باقاعدہ علم تفسیر پڑھا ہوگا. اور علم تفسیر جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے جب اس طرح سے پڑھا ہوگا تو اس کے بعد بھی تفسیر کرنے کا حق ہوگا. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھا ہوا انسان تفسیر نہیں کر رہا ہوگا بلکہ تحریف کر رہا ہوگا. تو سب سے پہلے ان مدرسوں کے اندر قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے. پہلے اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے اور وہ استاد تیاری کر کے آتا ہے اور طالب علم کو تیاری کراتا ہے. پھر وہ ترجمہ پڑھاتا ہے اور وہ ترجمہ اس طرح سے پڑھاتا ہے اس کے سامنے کوئی لکھا ہوا ترجمہ نہیں ہوگا. طالب علم قرآن کا ترجمہ پڑھے گا اس کو زبانی یاد کرے گا اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کا ترجمہ وہ کرتا ہے بغیر کسی اردو تفسیر کو دیکھے ہوئے. اس کے بعد پھر تفسیر شروع ہوتی ہے اور تفسیر کا مطلب ہوتا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس آیت کی ذیلی تشریحات کیا ہیں. اور تفسیر پڑھاتے ہوئے پھر صحابہ نے اس آیت کے بارے میں کب کیا کہا, پھر بڑے بڑے مفسرین نے کیا کہا. اور مفسرین کی ایک لمبی فہرست ہے جیسے علامہ قرطبی, جیسے علامہ بغوی, جیسے امام رازی, جیسے امام ابن کثیر, جیسے امام ابن جریر طبری, جیسے تفسیر مظہری یا تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی. مفسرین کی ایک لمبی فہرست ہے. بعض مفسرین تفسیر کرتے ہیں قرآن کی سائنسی انداز سے, بعض قرآن کی تفسیر کرتے ہیں منطقی انداز سے, بعض قرآن کی تفسیر کرتے ہیں فلسفے کے انداز سے, بعض قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تصوف کے انداز سے, بعض قرآن کی تفسیر کرتے ہیں فقہی مسائل کے اعتبار سے, اور بعض قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تمام کو جوائنٹ کر کے. اس طرح سے ہر تفسیر, جیسے علامہ ابن کثیر نے تفسیر کی ہے حدیث کی روشنی میں, علامہ رازی نے تفسیر کی ہے فلسفی کی روشنی میں, علامہ مظہری نے تفسیر کی ہے فقہی مسائل کی روشنی میں. غرض ہے کہ نہج الگ الگ ہوتے ہیں, وہ تمام نہج سمجھے اور پڑھے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کا حقدار ہوتا ہے. اس کے بغیر قرآن کریم کی تفسیر نہ کرنے کا حق ہے, اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن کی صحیح تفسیر نہیں ہوتی ہے. اسلامی علوم میں دوسرا اہم ترین علم ہے, اس کو کہتے ہیں علم حدیث. دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث جیسا ذخیرہ و سرمایہ موجود نہیں ہے. حدیث نام ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا وہ, اور آپ نے جو کچھ عمل کیا وہ, یہ دونوں چیزیں حدیث کہلاتی ہیں. بلکہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہوگا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور آپ نے منع نہیں فرمایا تو صحابی کا یہ عمل بھی حدیث بنتا ہے. تو حدیث کہتے ہیں قول رسول کو, حدیث کہتے ہیں فعل رسول کو, اور یہ جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں تقریر رسول. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حدیثیں نوٹ نہیں کی گئی, صحابہ ان کو یاد رکھا, پھر تابعین تک وہ حدیثیں پہنچی, پھر تابعین کے زمانے میں حدیثوں کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. دنیا کی کسی دوسری قوم کے پاس اپنے نبی کی باتیں محفوظ نہیں ہیں. نہ عیسائیوں کے پاس ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات محفوظ ہے, نہ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات محفوظ ہے, نہ کسی دوسری قوم کے پاس ان کے مذہبی سربراہوں کی کوئی بات محفوظ ہے. یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام لانے والے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ سارا ریکارڈ میں موجود ہے, جو کچھ آپ نے کیا وہ سارا ریکارڈ موجود ہے. اسی کو کہتا ہے علم حدیث. تب یہ علم حدیث محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت اللہ تعالیٰ شاہ نے کھڑی فرما دی. بالکل صحابہ کے فوراً بعد حدیث کو جمع کرنے, حدیث کو نوٹ کرنے, حدیث کا ذخیرہ جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. چنانچہ امام زہری, ابو بکر ابن حزم, ابو داؤد طیالسی, مصنف ابن عبد الرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ, معمر ابن راشد, عبداللہ ابن مبارک. غرض ہے کہ محدثین کی ایک بڑی جماعت تھی, اور انہی کے فوراً بعد امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, یہ چاروں ایک طرف سے فقہا تھے, دوسرے طرف عظیم الشان محدثین بھی تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث کی کتاب, جو حدیثیں وہ بیان کرتے اس کو کہتے ہیں مسند امام اعظم. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی کتاب لکھی, اس کو کہتے ہیں موطا امام مالک. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی کتاب لکھی, اس کو کہتے ہیں مسند شافعی. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی کتاب لکھی, اس کا نام ہے
مسند احمد ابن حنبل. تو ان فقہا نے حدیث کا کام کیا, اور ان کے بعد پھر محدثین کی وہ جماعت آئی جن کو ہم کہتے ہیں امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام دارقطنی, امام دارمی. یہ محدثین کی ایک لمبی جماعت ہے جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا کام شروع ہوا کہ حدیثوں میں صحیح کون سی اور ضعیف کون سی, موضوع کون سی اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے. پھر اخلاقیات کی حدیثیں الگ کر دی گئی, مسائل کی حدیثیں الگ کر دی گئی, اعمال کی حدیثیں الگ کر دی گئی. غرض یہ کہ حدیثوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور سب محدثین کے ذریعے سے آگے چلا. محدثین کا کام تھا حدیثوں کو جمع کرنا, ان کے صحیح اور ضعیف ہونے کے فیصلے کرنا, کوئی حدیث ضعیف کیسے ہو جاتی اس کے لیے اصول بنانا. یہ سارا کام محدثین نے کیا, اور وہ علم حدیث ان مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں علم حدیث آگے چلتا رہا اور ہم تک پہنچا. اس علم حدیث کے لیے ایک باقاعدہ الگ سے علم, بلکہ بعض محدثین نے تو لکھا ہے کہ صرف ایک علم حدیث کو ٹھیک طرح سے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے 70 علوم تیار کیے گئے. ان 70 علوم کے سہارے سے علم حدیث آگے چلتا ہے. اس میں علم اسماء الرجال ہے, علم علل الحدیث ہے, علم الناسخ والمنسوخ ہے, علم غرائب الحدیث ہے, علم لطائف الحدیث ہے, علم ورود حدیث ہے, غرض ایک علوم کا علم اصول حدیث ہے, علم اسماء الکنہ علم الاسماء والکنہ. مختلف علوم ہیں جن علوم کے سہارے سے یہ علم حدیث آگے چلا, اور الحمدللہ ہم تک پہنچا, اور سلسلہ اس کا چلا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حدیث پڑھائی, تو آگے چلی شاہ عبدالعزیز نے حدیث پڑھائی, پھر شاہ اسحاق صاحب نے حدیث پڑھائی, پھر شاہ اسحاق صاحب سے آگے حضرت شاہ عبدالغنی نے حدیث پڑھائی, پھر شاہ عبدالغنی سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی, حضرت مولانا رشید گنگوئی نے حدیث پڑھی, پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند نے پڑھی, پھر حضرت شیخ الہند سے مولانا انور شاہ صاحب نے پڑھی, پھر انور شاہ صاحب سے ان کے شاگردوں سے جا کر کے ہم لوگوں نے حدیث پڑھی. ہمارا پورا سلسلہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قائم اور دائم ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حدیث پڑھی فلاں استاد سے, انہوں نے حدیث پڑھی فلاں استاد سے, اور یہ ہوتے ہوتے سلسلہ قائم ہو جاتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک. حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں کیا ہوتا ہے کہ حدیث پڑھی جاتی ہے, اس کے الفاظ صحیح کیے جاتے ہیں, اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں, اس میں اگر کوئی مسئلہ نکلتا ہو تو اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے, اگر حدیث منسوخ ہو گئی تو منسوخ ہونے کی تشریحات کی جاتی ہیں, اس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے وہ کس درجے کا ہے, یہ ساری تشریحات پڑھائی جاتی ہیں. اور اس طرح سے علم حدیث وہ ایک قیمتی سرمایہ ہے, اور اسلام کی حقانیت کے دلیل وہاں تک پہنچا. ان مدرسوں میں علم حدیث باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ صاحب حدیث کا کوئی رسالہ اردو کا لے کر کے آئے, ہم نے حدیث پڑھی تو سمجھنے لگے ہم نے حدیث پڑھ لی. ہرگز نہیں. براہ راست وہ الفاظ جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے, وہ الفاظ صحابہ تک پہنچے, صحابہ نے ان الفاظ کو آگے تابعین تک پہنچایا, تابعین نے محدثین تک پہنچایا, اور محدثین نے پھر کتابوں میں نقل کیا, اور ہوتے ہوتے وہ الفاظ ہم تک پہنچے ہیں. تو علم حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہا, اور الحمدللہ ہم تک پہنچا. ان مدرسوں میں وہی علم حدیث پڑھایا جاتا ہے. ان مدرسوں میں ایک اہم ترین تیسرا علم ہے, اس کو کہتے ہیں علم فقہ. یہ علم فقہ نام ہے در حقیقت اسلامی قانون کا. قرآن اور حدیث کی بنیاد پر سارا دین سمجھا نہیں جا سکتا. بعض دفعہ ہم لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ دین نام ہے صرف قرآن و حدیث کا. میرے بھائیو, حقیقت یہ نہیں ہے. دین نام ہے قرآن کا, دین نام ہے حدیث کا, دین نام ہے قیاس کا, دین نام ہے اجتہاد کا, دین نام ہے شرائع ما قبلنا کا, دین نام ہے عرفی مسائل کا. غرض یہ کہ تقریباً 10 سورسز ہیں, جن 10 سورسزوں سے دین وجود میں آ جاتا ہے. تنہا قرآن و حدیث سے دین وجود میں نہیں آتا, بلکہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں صرف قرآن و حدیث پر عمل کروں گا اور علم فقہ پر عمل نہیں کروں گا, تو حق بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر آدمی عمل کر ہی نہیں سکتا تب تک جب تک علم فقہ ساتھ نہیں ہوگا. اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے فرماتے وضو کرو. اس وضو میں اللہ تعالیٰ شاہ نے ارشاد فرمایا چہرے کو دھو, ہاتھوں کو دھو, سر کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو. 4 باتیں سمجھ میں آ گئی کہ صاحب چہرے کو دھونے کا حکم بھی آ گیا, ہاتھوں کو دھونے کا حکم بھی آ گیا, سر پر مسح کرنے کا حکم بھی, اور پاؤں کے دھونے کا حکم بھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وضو میں نیت ضروری ہے یا نہیں, وضو کو اسی ترتیب سے کرنا ضروری ہے یا نہیں, وضو میں کنٹینیو وضو کرنا ضروری ہے یا بیچ میں اگر گیپ ہو جائے گا تو وضو ہو جائے گا یا نہیں, تو کیا وضو میں نیت لازم ہے یا نہیں, یہ فقہ کے بغیر حل ہونے والا نہیں ہے. کیا وضو کو ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری ہے یا نہیں, اگر کس نے پہلے پاؤں دھو لیا اور بعد میں چہرہ دھویا اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں. 4 کام وضو میں کرنے تھے, وہ چاروں کام اس نے کر دیے, مگر ترتیب وہ باقی نہ رکھی جو قرآن میں ترتیب باقی تھی. تو کیا ترتیب کو باقی رکھنا ضروری ہے یا نہیں. اور وضو کے بارے میں جو حدیثیں
ہیں ان حدیثوں میں سے کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ بھی چیز بھی فرض ہے، اور کون سی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے یہ چیز سنت ہے، یہ تنہا انسان نہیں کر سکے گا، یہ سارا کام علم فقہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ فقہا جو ہے وہ آ کر کہتے ہیں اس آیت سے نکلنے والا یہ مسئلہ فرض ہے اور اس حدیث سے نکلنے والا یہ حکم جو ہے وہ سنت درجے کا ہے۔ اگر فقہا کا فیصلہ بیچ میں نہ آئے تو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ وضو میں قرآن کریم کی آیت اور تمام حدیثیں ہم سامنے رکھیں اور پھر یہ طے کریں وضو کے اندر کتنے فرض ہیں اور کتنی سنتیں ہیں۔ عام مسلمان کی تو بات ہی نہیں، علماء بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں فرض اور کتنی چیزیں سنت ہیں۔ حق بات یہ ہے کہ فقہ کے بغیر قرآن و حدیث پر عمل ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بے شمار وہ مسائل ہیں جو مسائل قرآن میں صراحتاً موجود نہیں ہیں، بے شمار وہ مسائل ہیں جو حدیثوں میں موجود نہیں ہیں، بلکہ اگر سارا علم فقہ سامنے رکھا جائے تو زیادہ تر مسائل وہ سامنے آئیں گے جو قرآن و حدیث میں صراحتاً موجود نہیں ہیں۔ وہ فقہا جن کو اللہ تعالیٰ شانوں نے اجتہاد کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی، ان فقہا نے قرآن کو سامنے رکھا، حدیثوں کو سامنے رکھا، اور وہ مسائل جو قرآن کریم میں اور احادیث میں وضاحت کے ساتھ موجود نہیں تھے ان مسائل کو حل کر کے دیا، اور اس کے نتیجے میں گویا علم دین مکمل ہمارے سامنے آ گیا۔ بلکہ اگر حق بات سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اسلام مکمل ہے، اسلام مکمل ہونے کے معنی کیا ہیں؟ اس میں عبادات کا بیان بھی مکمل، اس میں معاشرتی مسائل بھی مکمل، اس میں بزنس کے مسائل بھی مکمل، اس میں حکمرانی کے مسائل بھی مکمل، اس میں آداب اور عرفی مسائل بھی، زندگی کی تمام معاملات کے متعلق ہماری شریعت مکمل ہے۔ یہ مکمل تبھی ثابت ہوگی جب علم فقہ بیچ میں آئے گا، اور اگر علم فقہ بیچ میں نہیں آئے گا صرف قرآن اور حدیث کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ دین مکمل ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی بہت مختصر آیتیں ہیں جو اسلامی قانون بیان کرتی ہیں۔ قرآن کی زیادہ تر آیتیں ہیں اللہ کی ذات کا تعارف، کائنات کی تخلیق، جنت و جہنم کا بیان، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، پچھلی قوموں کے حالات، یہ زیادہ تر قرآن کا حصہ یہ ہے۔ قرآن کی قانونی آیات جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، معاملات، یہ ان کے متعلق چند آیتیں ہیں جن چند آیتوں سے سارا قانون نکالنا ہے۔ احادیث بھی ہزاروں کی تعداد میں نہیں، مشکل سے چند سو احادیث ہیں جن احادیث کا تعلق انسان کی عملی زندگی کے ساتھ ہے، ورنہ زیادہ تر احادیث اخلاق کے متعلق ہیں، زیادہ تر احادیث آخرت کے حالات کے متعلق ہیں، زیادہ تر احادیث زہد دنیا کے متعلق ہیں۔ حدیث کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ان میں جو احادیث انسان احکام بیان کرنے کے متعلق ہیں ان کو جب شمار کیا گیا تو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ صرف 5000 حدیثیں ہوں گی جن احادیث ہم قانون نکال سکتے ہیں۔ لیکن زندگی کے مسائل تو ہزار نہیں ہیں، زندگی کے مسائل تو کروڑوں مسائل ہیں۔ اسی لیے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اجتہاد کیا تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 12 لاکھ مسائل کا اجتہاد امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ وہ کہاں سے اجتہاد کیا ہے؟ وہ دراصل مسئلہ نہ یہ سامنے آتا ہے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، اور وہ صراحتاً وہاں قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہوتا اور اسی کو سامنے رکھ کر کے وہ مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ تو فقہ کے بغیر قرآن و حدیث پر عمل کر ہی نہیں سکیں گے۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں تو وہ ہیں جن میں صاف صاف حکم معلوم ہوتا ہے، ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو آیت سامنے ہیں لیکن ابھی سمجھ ہی نہیں پاتا اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور اس کے لیے کسی ماہر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے احادیث ہیں، حدیث سامنے ہیں، بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حدیث جو ہیں یہ اخلاقیات سے متعلق ہیں، یہ حدیث جو ہے یہ قانون سے متعلق ہے، اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ لازم ہے یا اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ یہ فیصلہ کرنا بے انتہا مشکل، وہ فقہا ہی وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امت، اگر آج کے سارے علماء بیٹھ کر کے فقہ کو ایک طرف رکھ کر کے یہ طے کرنا چاہیں کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں تو طے کر نہیں سکیں گے، اور سارے علماء بیٹھ کر کے قرآن کی ساری آیتیں سامنے رکھ کر، ساری حدیثیں سامنے رکھ کر اگر یہ بیٹھیں گے طے کرنے کے لیے کہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں تو طے نہیں کر پائیں گے، چاہے سال کیا ساری زندگی لگا دیں، اس لیے کہ وہاں اتنی الجھنیں بیچ میں آ جائیں گی، ان الجھنوں کا حل ہی نہیں نکل سکے گا۔ نماز کے مسائل تو بہت مشکل ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کی سنتیں طے نہیں کر پائیں گے ہم، اس لیے کہ ایک حدیث میں ہوگا، اب وہاں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وضو کی سنت یہ عمل سنت ہے بھی یا نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کا عمل ہوگا مگر وہ سنت نہیں ہوگا۔ مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہو گیا؟ حدیث میں تو ثابت ہے، مگر دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ
اگر تم سے کوئی انسان یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، ہرگز مت ماننا، اللہ کے نبی ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ تو ایک طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، دوسری طرف سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تبوک کے سفر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کے پیشاب فرمایا۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے درجے کو کیا کہیں، ہم اس کو فرض کہیں، ہم اس کو سنت کہیں، ہم اس کو جائز مان لیں، ہم اس کو مجبوری کا عمل مان لیں، اللہ کے نبی ایسا نے بائی دی وے ایسا کیا، یا کسی مجبوری کی بنا پر کیا، یا عذر کی بنا پر کیا، یا ایکسیپشنل کیس ہے۔ یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ عام مسلمان نہیں بلکہ محدثین بھی نہیں کر پاتے ہیں، اس کی تشریح فقہاء کرام کرتے ہیں، اور فقہاء میں سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں اس اسلامی قانون کی تشریح کے سلسلے میں۔ فرض کیجئے وضو کا مسئلہ ہر مسلمان کی زندگی میں پیش آتا ہے۔ اب ایک مسلمان یہ سوال کرتا ہے کہ صاحب یہ بتائیے، اگر کوئی مسلمان وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں وضو بھی نہیں اور پانی بھی نہیں، مثلا جہاز کے اندر ہے۔ یا ایک مسلمان ایسی حالت میں ہے کہ وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، مثلا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں نے خود ایک ایسے انسان کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے، اور آج بھی سری نگر شہر کے اندر وہ موجود ہے، اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ مجھے بتائیے میں استنجا کیسے کروں گا، میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میں وضو کیسے کروں گا، میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ وہ بجلی کے پول سے نیچے گرا اور مین لائن جو ہے وہ اس کی ان کے ہاتھوں پر گر گئی اور دونوں ہاتھ یہاں سے کٹ گئے تھے۔ اب یہ آدمی سوال کرے گا کہ صاحب میرے وضو، میں وضو بھی نہیں کر سکتا، میں تیمم بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم موجود ہے نہ حدیث میں کوئی حکم موجود ہے، مگر مسئلہ اس کو بتانا ہے۔ کیا ہم اسے بتائیں کہ بغیر وضو کی نماز پڑھو؟ مگر اللہ کے نبی نے تو فرمایا بغیر وضو کی نماز ہے ہی نہیں، مفتاح الصلاۃ الطہور۔ کیا ہم اسے یہ کہیں گے کہ تیمم کر کے، مگر وہ تو تیمم کر ہی نہیں سکتا؟ کیا ہم اسے یہ کہیں گے کہ تم نماز ہی چھوڑ دو کیونکہ تم وضو کر ہی نہیں سکتے؟ تو مگر نماز کو کیسے چھوڑوائیں گے؟ ظاہر ہے اس کا فیصلہ جب بھی ہوگا تو اجتہاد سے ہوگا، اور اجتہادی کا نام فقہ ہے۔ آج کے زمانے میں باتھ روم کمبائن باتھ روم ہوتے ہیں، ایک ہی باتھ روم کے اندر وضو خانہ بھی ہے اور غسل خانہ بھی ہے، اور وضو خانے کے اندر جب اندر داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھنی ہوتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں غسل خانے الگ ہوتے تھے اور بیت الخلاء الگ ہوتے تھے۔ بیت الخلاء میں جب جاتے تھے وہاں پانی کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا، اس وقت بیت الخلاء میں اندر داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی ہوتی تھی۔ اب آج کا مسلمان جب بیت الخلاء میں جائے گا تو وہیں واش روم بھی ہے، وہیں اس کو غسل بھی کرنا ہے، وہیں وضو بھی کرنا ہے، تو دعا کس جگہ وہ پڑھے گا؟ جس وقت وہ کموڑوں پر بیٹھے گا اس وقت دعا پڑھے، یا جس وقت اندر داخل ہوگا اس وقت وہ دعا پڑھے؟ اندر جب داخل ہوگا تو وہ بیت الخلاء لیٹرین بھی ہے اور وہی غسل خانہ بھی ہے، تو کیسے فیصلہ ہو سکے گا؟ ظاہر ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے، یا تو جائز بولنا ہے یا ناجائز بولنا ہے، اور کیسے بولیں گے کہ اس کے اجتہاد کرنا ہوگا، اور اجتہاد ہی کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے اجتہاد کرنے کے لیے اجتہاد کی صلاحیت ضروری ہے، اور اجتہاد کی صلاحیت اللہ تعالیٰ شاہ نے فقہا کو عطا فرمائی ہے، اور وہی اجتہاد کرتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طہارت کے لیے پانی استعمال ہوتا تھا اور مٹی استعمال ہوتی تھی، مٹی سے استنجا کیا جاتا تھا۔ ایک شخص پیشاب کرتا تھا، اس کے بعد اس نے مٹی استعمال کر لی، مٹی استعمال کرنے کے بعد پیشاب کی جگہ خشک ہو گئی، خشک ہونے کے بعد اب اگر وہ چاہے گا تو پانی استعمال کرے، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو صرف وضو کرے، اور اس کی وہ طہارت حاصل ہو گئی۔ آج کے زمانے میں ٹیشو پیپر آ گیا ہے، اب ٹیشو پیپر مٹی کا کام کر سکے گا یا نہیں؟ ظاہر فیصلہ کرنا ہے، نہ قرآن میں کوئی حکم موجود ہے نہ حدیث میں، منع بھی نہیں کر سکتے، جائز کہیں گے تو کیسے کہیں گے؟ لازم اس کے لیے اجتہاد کرنا ہوگا، اور اس اجتہاد کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا کیا ٹیشو پیپر ویسے ہی کنڈیشن اپنے اندر رکھتا ہے یا نہیں، جیسے مٹی استعمال، مٹی کے نتیجے میں تو انسان پاک ہو جاتا ہے، ٹیشو پیپر بھی انسان کے پیشاب کے ڈراپ کو خشک کر لیتا ہے، تو کیا ٹیشو پیپر کو ہم مٹی کے قائم مقام مان لیں؟ آج کے باتھ روموں میں جب سینٹری فٹنگ ہے وہاں مٹی استعمال نہیں ہو سکتی، اور اگر مٹی استعمال کرنے لگیں گے تو کچھ دنوں کے بعد ہی وہ ٹرنچ بھر جائے گا اور خرابی ہو جائے گی، اور آج مٹی ہر جگہ ملتی بھی نہیں ہے، تو کیا ہم ٹیشو پیپر استعمال کرنے کی اجازت دیں؟ اور ٹیشو پیپر استعمال کرنے کے نتیجے میں کیا آدمی پاک ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اور ساری دنیا پر اس پر عمل ہو رہا ہے، فقہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس پر جانیں، اس پر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کر سکیں گے۔ یہ تو وضو کے چند مسائل ہیں۔ وضو کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ صاحب کبھی کبھی انسان پر غسل لازم ہوتا ہے، اور غسل لازم ہونے کے لیے مرد کے جسم سے بھی کچھ لکوڈ نکلتا ہے اور عورت کے جسم سے بھی کچھ لکوڈ نکلتا ہے۔ مرد کے جسم سے ایک لکوڈ نکلتا ہے جس کے نتیجے میں غسل لازم ہوتا ہے، اور اس کے جسم سے ایک ایسا لکوڈ بھی نکلتا ہے جسے غسل لازم نہیں ہوتا ہے۔ ایک کو منی کہتے ہیں، ایک کو مزی کہتے ہیں۔ مزی کے نکلنے سے غسل لازم نہیں ہوتا، منی کے نکلنے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ قرآن کریم میں بھی کہیں نہیں ہے، حدیث میں بھی
بھی کہیں نہیں ہے. ایک مسلمان نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ صاحب مجھے جو لکوڈ میری باڈی سے باہر نکلا ہے یہ منی ہے یا مزی ہے. اب حدیث میں جا کر ڈھونڈے گا, وہاں اس کی تشریح کہیں موجود نہیں. تو فقہ کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو پہلے فقہ کی ڈیفینیشن لینی پڑے گی, اور اس سے پتا چلے گا کہ یہ جو لیکن وہ ڈیفینیشن جب اس پر فٹ کریں گے اس کے بعد پتا چلے گا کہ نکلنے والی چیز منی ہے تو آپ کو غسل لازم ہو گیا, اور نکلنے والی چیز اگر مزی ہے تو غسل لازم نہیں ہوا. ڈیفینیشن حدیث میں کہیں نہیں ہے, ڈیفینیشن جو ہے وہ فقہاء نے طے کی ہے. علم فقہ کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ نکلنے والی چیز مزی ہے, آپ کو غسل لازم نہیں ہوا ہے, آپ کو صرف وضو کرنا ہوگا. مزی کا حکم قرآن حدیث میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال پہنچوایا, کیونکہ وہ خود نہیں پوچھ پاتے تھے. وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے داماد تھے. اب جب داماد تھے تو کیسے پوچھ پائیں گے کہ حضرت مجھے بار بار مزی نکلتی رہتی ہے, مجھے فرمائیں مجھے غسل کرنا ہے یا نہیں. اسے دوسروں سے کہا کہ آپ میری طرف سے سوال کریں, اور خود وہاں موجود رہے. تو دوسرے صحابی حضرت عثمان غنی یا حضرت زبیر بن عوام یا ایک تیسرے صحابی مقداد بن اسود, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزی کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مزی کے نکلنے سے صرف وضو لازم ہوتا ہے. مگر فرق کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ عام نوجوان تو فرق نہیں کر سکے گا, عام نوجوان کی تو بات ہی نہیں, عالم بھی فرق نہیں کر سکے گا تب تک جب تک ڈیفینیشن نہ آ جائے. اور ڈیفینیشن کے بعد پتا چلے گا کہ منی اور مزی میں فرق, اور ڈیفینیشن کرتا ہے علم فقہ. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ فقہ مانے بغیر ہم جب فیصلہ کرنا چاہیں تو غلطیوں میں پڑ جائیں گے اور ایسی مصیبتوں میں پھنس جائیں گے جس کا کوئی حل ہی نہیں نکل سکے گا. ایک مسلمان کو نماز فرض ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں, کتنی چیزیں واجب ہیں, کتنی چیزیں سنتیں ہیں. عام مسلمان تو کجا بڑے بڑے اصحاب علم بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں, کتنے واجب ہیں, کتنی سنتیں ہیں. چنانچہ ایک صاحب ایک دفعہ ایک عالم سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا صاحب ہم فقہ نہیں مانتے. میں نے کہا بہت اچھا, فقہ نہیں مانتے, اب آپ مجھے سمجھا دیجئے آپ کے ہاں نماز کے اندر کتنے فرض ہیں. تو میں سوچو وہ ابھی وہ طے نہیں ہوا. میں نے کہا نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں, کہنے لگے وہ بھی ابھی طے نہیں ہوا. میں نے کہا نماز کے اندر کتنی واجبات ہیں, کہا وہ بھی ابھی طے نہیں ہوا. میں نے کہا نماز کے اندر مکروہات کتنے, کہنے لگے وہ بھی ابھی طے نہیں ہوا. میں نے کہا نماز کے اندر مفسدات کتنے, کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے. فقہاء کرام کا احسان ہے امت کا کہ انہوں نے تمام چیزیں واضح کر دی ہیں. پہلے فرض کی ڈیفینیشن طے کر دی, بتایا کہ فرض کہتے کس کو ہیں, پھر واجب کو الگ کر کے بتایا, پھر سنت کو الگ کر کے بتایا, پھر بتایا نماز کے اندر اتنی چیزیں فرض ہیں, ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو نماز دوبارہ پڑھنی ہے. اتنی چیزیں واجب ہیں, ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو سجدہ سہو لازم ہوگا. اتنی چیزیں سنت ہیں, ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو نماز پھر بھی مکمل ہے. غرض یہ کہ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے, یہ جو شریعت کے احکام میں درجہ بندی ہے, یہ علم فقہ کے ذریعے سے ہے. حدیثوں میں تو محدثین ساری حدیثیں جمع کر دیں گے, بخاری میں وضو کی ساری حدیثیں جمع, ترمذی میں ساری حدیثیں جمع, لیکن کسی حدیث میں لکھا ہوا نہیں آئے گا اس حدیث سے نکلنے والا حکم فرض ہے, اس حدیث سے نکلنے والا حکم واجب ہے. یہ تو بعد میں فقہاء کرام فیصلہ کرتے ہیں, علم فقہ کے ذریعے سے فیصلہ ہو پاتا ہے, ورنہ اس کے بغیر انسانوں کے کوئی راستہ نہیں ہے سمجھنے کا. اسلام نے ہر مسلمان پر روزہ لازم کر دیا. روزہ تو آسان چیز ہے, صبح کو سحری کھانی ہے, شام کو افطار کرنا ہے. اس کے لیے قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں, حدیثیں بھی موجود ہیں. اس میں ہمیں کسی امام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن روزوں کے متعلق جو نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, ان نئے مسائل کے سلسلے میں فیصلہ کرنا ہے کہ صاحب ان نئے مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں حدیث نہیں ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں, ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں. اب علم فقہ سے فیصلہ کرنا ہوگا, کان میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں, یہ فقہاء فیصلہ کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے. اور آج کے زمانے میں انجیکشن لگایا جاتا ہے, آج کے زمانے میں فلوڈ پہنچایا جاتا ہے, گلوکوز چڑھایا جاتا ہے. ایک انسان کہتا ہے کہ صاحب میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا, پانی بھی نہیں پیوں گا, اور یہاں سے گلوکوز چڑھاؤں گا, جتنے نہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے میرے باڈی کے اندر جتنی کمزوری آ گئی وہ ساری میں یہاں سے داخل کروں گا, اور یہ داخل کرنے کے بعد پھر بتائیے میرا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں. اب اگر ہم کہیں گے روزہ ٹوٹ گیا تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے انجیکشن کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ہم کہیں گے نہیں آپ کا روزہ پھر بھی سلامت ہے, یہ بھی کہیں قرآن و حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے, تو ظاہر فقہ ہی کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا. چنانچہ فقہاء بیٹھ کر غور کرتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں, گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں. یہ تمام فقہ کے بغیر حل ہونے والا نہیں ہے, اور ادھر سے امت کے سامنے مسئلہ. زکوٰۃ ہر مسلمان پر لازم ہے. زکوٰۃ کے ہزاروں مسائل ہیں, جن ہزاروں مسائل کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے, اور ان ہزاروں مسائل کو حل کرنا ہے. مثلا آج کل کمپنیوں کا بزنس ہوا کرتا ہے, کمپنی مل کر کے کاروبار کرتی ہے. اب کمپنی کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی.
اسی طرح سے ٹھیکیداری ہوتی ہے، ٹھیکیدار نے پل بنا دیا، ابھی وہاں سے بل نکلا ہی نہیں ہے، اب سوال یہ ہے کہ وہ جو اس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے ابھی وہاں بل نکلا ہی نہیں، وہ جو بل گورنمنٹ کے پاس ہے اس بل وہ جو کئی لاکھ روپے ہے اس کی زکوٰۃ اس پر لازم ہو گئی یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ لازم کرتے ہیں تو پیسہ اس کے پاس آیا ہی نہیں، اور اگر زکوٰۃ لازم نہیں کرتے ہیں مگر یہ تو پیسے کا حقدار بن چکا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہیں حدیثوں میں نہیں ہے، فقہ کے بغیر مسئلہ حل ہونے والا نہیں، چاہے زکوٰۃ لازم کریں چاہے زکوٰۃ لازم نہ کریں۔ اسی طرح سے حج کے مسائل، سینکڑوں حج کے مسائل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے، نہ قرآن میں کہیں۔ ایک عورت حج کرنے کے لیے گئی، جس وقت اس کو طواف کرنے کا وقت آ گیا تو اس کو مینسز ہو گئے، اور مینسز کی حالت میں طواف کر نہیں سکتی۔ اب یہ کہتی ہے کہ جتنے دنوں میں انتظار کروں گی مینسی سے پاک ہونے کا تب تک میری واپسی کا وقت آ جائے گا، اور فلاں ڈیٹ مجھے واپس نکلنا ہے، ٹکٹ چینج بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر میں طواف زیارت کیے بغیر واپس چلی جاؤں گی میرا حج بھی مکمل نہیں ہوگا، میں اپنے شوہر کے لیے پاک بھی نہیں ہو سکوں گی، اور اسی حال میں طواف کر نہیں سکتی، تو مجھے بتائیے مجھے حل کیا ہے؟ اگر رکے گی وہاں تو ٹکٹ ضائع ہو جائے گا، اور اگر واپس آتی ہے تو حج مکمل نہیں ہوگا۔ فقہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، حدیث میں بھی اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ تو ظاہر فقہ کے ذریعے سمجھ، پہلے زمانے میں زمین سے سفر کرتے تھے، اور زمین سے سفر کرتے کرتے آگے کہیں میقات آتا تھا، اور میقات سے آگے احرام باندھ کر گزرتے تھے۔ آج فضائی راستوں سے جاتے ہیں، تو فضائی راستے سے میقات کہاں پر مان لیں گے؟ اللہ کے نبی نے فضا کے بارے میں کوئی حکم نہیں فرمایا کہ جب تم جہاز سے اڑ کر کے آؤ گے تمہارا میقات کہاں پر ہوگا، تو فقہا کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ علم فقہ کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب اب جب ہوائی جہازوں سے لوگ سفر کرنے حج کے لیے جا رہے ہیں تو وہ کیسے احرام باندھیں گے اور کہاں سے احرام باندھیں گے، اور ان کا میقات کہاں سے شروع ہو جائے گا۔ یہ تو عبادات ہیں۔ اس کے بعد جب زندگی کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، نکاح کے ہزاروں مسائل ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں سوال پیدا ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح ہو جائے گا یا نہیں، ای میل کے ذریعے سے نکاح ہو جائے گا یا نہیں۔ کشمیریوں کا ایک سوال ہے، نکاح رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تب انہیں حلم دارت، ٹھیک، انہوں نے پیشکش کی کیا ہم حلم دارت، وہ جواب میں کہتے ہیں توہین خوطائشہ۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا مانگا، کہتا رشتہ، مگر رشتے کا تو لفظ ہی نہیں آیا اس میں۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ رشتہ قبول ہے، مگر انہوں نے تو یہ لفظ بولا ہی نہیں، کیا ہم اس کو رشتہ کے مان لیں، کیا ہم یہ تسلیم کر لیں؟ انہوں نے رشتہ مانگا اور انہوں نے وہاں سے آفر، انہوں نے وہاں ایکسپٹ کر لیا۔ کشمیری عرف میں تو یہی کہا جاتا ہے مگر الفاظ میں کہیں نہیں لے۔ حلم در تمن چراسن حلم ہی نہ، آج تو حلم ہوتا بھی نہیں لوگوں کے پاس، آج تو چکن ٹائٹو میں حلم کہاں ڈھونڈیں گے اب آپ؟ تو کیسے فیصلہ ہو سکے گا؟ نکاح کے بعد کبھی رشتہ ناکام ہونے لگتا ہے۔ طلاق کے احکام قرآن و حدیث میں موجود ہیں مگر تحریری طلاق کہیں حدیثوں میں نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں ریٹن ڈیورس ڈیڈ بنائی جاتی ہے۔ کیا یہ ریٹن تحریری طلاق نامہ مانا جائے گا یا نہیں؟ اگر مانا جائے گا تو کیسے جب حدیث میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے مگر آج کی ساری چیزیں تو دستاویز اور ڈاکومنٹس کے ذریعے چلتی ہیں، تو تحریری طلاق نامے کو کیسے ریجیکٹ کریں گے؟ فقہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیسے یہ طلاق نامہ معتبر مانا جائے گا اور کیسے نہیں۔ آج تو ای میل کے ذریعے طلاقیں بھیجتے ہیں، آج تو فون کے ذریعے سے طلاقیں بھیجتے ہیں، تو فون کے ذریعے سے طلاق جو ہے وہ دوسری جگہ سے آئی، کیا طلاق دینے کے لیے ایک ہی جگہ مرد اور عورت کا ہونا ضروری ہے، یا الگ الگ ہوں گے اور وہاں سے طلاق آ جائے گا تو طلاق پڑ جائے گی یا نہیں؟ فقہ کے بغیر کوئی ہر راستہ نہیں ہے، وہ فقہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس طرح سے طلاق پڑے گی یا نہیں۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اب بیوی کا کھانا بھی شوہر کے ذمے، بیوی کے کپڑے بھی شوہر کے ذمے۔ اگر بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کس کے ذمے ہے؟ حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بیوی اگر بیمار ہو جائے گا تو اس کا علاج شوہر کے ذمے ہے۔ اگر حدیث کی بنیاد پر ہیں تو ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ اگر بیوی بیمار ہو جائے تو بیوی کا علاج شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔ تو بعد میں فقہا نے فیصلہ کر دیا، کیا فیصلہ کر دیا؟ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور آپ بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو ٹھیک انداز سے، اور ٹھیک انداز سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو علاج بھی کرو۔ اور اگر اس آیت سے یہ قانون نہیں نکالا جائے گا تو بیوی کا علاج شوہر کے ذمہ لازم ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر آج ہم یہ کہیں گے بیوی بیمار ہو جائے شوہر کے ذمہ علاج لازم نہیں ہوگا تو ساری دنیا کے لوگ کہیں گے یہ کیسا اسلام ہے؟ غرض ہے کہ فقہ کے بغیر فیصلہ ہو ہی نہیں پاتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب انسان نامرد ہے اور وہ بیوی کو طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، اب اس انسان سے اس عورت کو کیسے آزاد کرایا جائے؟ صحابہ میں سے کوئی نامرد تھا ہی نہیں، حضور کے زمانے میں یہ کیس آیا ہی نہیں، کیونکہ انسان نامرد ہے اس کی بیوی اس سے آزاد کیسے کرائی جائے گی، کہیں کیس ہی نہیں آیا۔ صحابہ میں سے کوئی صحابی پاگل ہوا ہی نہیں، اب اگر شوہر پاگل ہو جائے گا اس کی بیوی کو اس سے آزاد کیسے کرائیں گے؟ پاگل انسان طلاق دے نہیں سکتا، تیسرے انسان کے ہاتھ میں طلاق ہے نہیں، اب اس کے لیے قانون بنانا ہے۔ وہ قانون کون بناتا ہے؟ تو علم فقہ کے ذریعے سے قانون بنتا ہے۔
اس کے بغیر کوئی راستہ ہے؟ آج کے زمانے میں ایڈز کی بیماری آ گئی، خدا نہ خواستہ کسی مرد کو ایڈز کی بیماری ہو گئی، اس ایڈز کی بیماری ہونے کے نتیجے میں وہ پریشان ہو گیا، اب بیوی کہتی ہے میں تمہارے نزدیک بھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ بیوی اگر شوہر کے ساتھ ہم بستر ہو جائے گی تو بیوی کو بھی ایڈز کی بیماری ہو جائے گی، لہٰذا وہ بیوی کہتے ہیں میں تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی، شوہر یہ کہتا ہے کہ ہم بستری کا میرا حق ہے، یہ تمہیں پورا کرنا پڑے گا، بیوی کہتی ہے مجھے بیماری کا خطرہ ہے، اب بیوی کی بات مانی جائے گی یا شوہر کی بات مانی جائے گی؟ شوہر اپنا حق ڈھونڈتا ہے اور یہ اس کا حق ہے، مگر بیوی کو بیماری ہونے کا خطرہ ہے، لہذا بیوی حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلامی قانون فیصلہ کرے گا کہ شوہر کی بات مانی جائے گی یا بیوی کی بات۔ اور اگر بیوی نے کہا مجھے اس سے آزاد کرا دو، شوہر یہ کہتا ہے کہ مشکل سے تو ایک بیوی ہے، دوسری بیوی مجھے ملنے والی نہیں ہے، اور اگر میں ایڈز کا میرا اگر اوپن ہو گیا اور